جگہ بنا لیجئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال في موضع اخر واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیزان گرامی، آج عید کا دن ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا معنی خوشی ہے، حالانکہ عربی کے اندر عید کا معنی خوشی نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں، آپ کے ذہنوں میں یہی ہے کہ آج عید کا دن ہے تو آج خوشی کا دن ہے۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ عربی اٹھا کر دیکھیں گے تو عید کہتے ہیں اس چیز کو جو بار بار لوٹ کر آئے۔ یہ دن بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ 2 دن اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وہاں کے جو مشرکین تھے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے لیے بھی تو کوئی دن ہونا چاہیے جس میں ہم خوشی اللہ کی عبادت کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ جذبات دیکھیے، عبادت کا اظہار۔ ہماری خوشی لہو لعب نہیں ہے۔ ہماری خوشی دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کرتے ہیں، اچھل کود، ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے کی عزت کو، ناموس کو برباد کرنا اور انسانیت اور شرافت کا جنازہ نکالنا، اسلام اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 دن خوشی کا دن دیا۔ پہلا عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ تو عید کے معنی لوٹ کر بار بار آنا ہے۔ اب ہم نے اس کا ترجمہ خوشی کا کر لیا ہے، تو اس لیے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آج عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو نماز کے بعد جتنی عیاشی اور جتنی خوشی کے اسباب اختیار کرنا ہے کرو، اب سے تو کریں گے نہیں۔ اسی لیے مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مختلف جگہوں پر ہمارے نوجوان خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نہیں، آج خوشی کا دن نہیں، انعام لے کر اور آپ کے اندر جو تقوی پیدا ہوا تھا، قرآن کریم کی آیت میں نے جان بوجھ کر تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈرو جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈر سکتے ہیں اور مجمع عام کے اندر بھی ڈر سکتے ہیں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مصر کے اندر ایک لوہار رہا کرتا تھا، ایک تاجر لوہار تھا جو اوزار بنایا کرتا تھا، ہتھیار بنایا کرتا تھا، لوہے کا سامان، بڑی بھٹی تھی، فیکٹری تھی۔ لیکن اس نوجوان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ گرم لوہے کو تندور کے اندر، بھٹی کے اندر ہاتھ ڈالتا اور لوہے کو، اور وہ گرم آگ کی طرح جو لوہا اس کے اندر گرم سرخ ہوا تھا اس کو نکال لیتا۔ اس کے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا آپ، یہ ایک درد ہے، میں اپنے نوجوانوں کو سنا رہا ہوں، میں اپنا کلیجہ نکال کر آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ دنیا کے اندر وہ کیسا نوجوان تھا، اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ گرم لوہا، لوگ تعجب سے پوچھتے تو پہلے تو وہ چھپاتا تھا، یہ ایک راز کی بات ہے، لیکن لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ ضرور تمہارا کوئی عمل ایسا خاص ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، ذرا بتاؤ۔ تو کسی موقع پر کہنے لگا کہ سنو، جب تم نہیں مانتے ہو تو میں یہ راز بیان کرتا ہوں۔ میں ایک تاجر انسان، ہمارا اچھا خاصا دھندا چلتا ہے،
ایک موقع پر ایک بیوہ عورت ہمارے پاس تشریف لائی. بیوہ عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, فاقہ کشی کا عالم تھا, کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں, معصوم بچے تھے, ماں تھی, دل کے اندر گوشت کا ٹکڑا تھا, سینے کے اندر پتھر کا جگر نہیں تھا. بچوں کی بھوک کی وجہ سے بلبلا اٹھی. چنانچہ اس تاجر کے پاس, اس لوہار کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا را, اللہ نے تم کو مال دیا تو میری حالت زار پر ترس کھاؤ, مجھے کچھ پیسہ دے دو. خوبصورت تھی, بیوہ تھی, آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, وہ بچوں کی بھوک کی وجہ سے آئی تھی, مجبور ہو کر آئی تھی. یہ لوہار موقع سے فائدہ اٹھانے لگا, یہ کہنے لگا کہ تمہاری ضرورت کو میں پوری کروں گا اور میری خواہش کو تم پوری کرنا. نوجوانوں, آج راتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کی بنیاد پر آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے نوجوانوں, جوانی کو تھوڑا پاک کر لیجئے, متقی بن جائیے. اس واقعہ کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہونا چاہیے. چنانچہ وہ عورت ظاہر ہے وہ عافیہ تھی, وہ عفیفہ تھی, وہ طاہرہ تھی, وہ بد کردار نہیں تھی, بے حیا نہیں تھی, بد چلن نہیں تھی, بازاری عورت نہیں تھی. اس نے انکار کر دیا, گھر چلی گئی. پھر بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد پھر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ہماری ضرورت کو تم پوری کر دو. ظاہر ہے غربت کا دور تھا, دوسرے کوئی سہارے نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس نے پھر وہی بات کہ میں تمہاری ضرورت کو پوری کرتا ہوں, تم میری خواہش کو پوری کر لینا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ خواہشات نفس کو تم اس کے لیے راضی ہو جانا. اس نے ہاں بول دیا, اس نے پیسہ دے دیا. پیسہ دینے کے بعد اس عورت کے بدن پر کپ کپی پیدا ہونے لگی, لرز گئی, تڑپ گئی. اس نے کہا کہ میں نے تو تم کو پیسہ دے دیا اور میری طرف سے کوئی زبردستی تو ہے نہیں, پھر تمہارے بدن پر کپ کپی کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ خدا کا ڈر, اس ڈر کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں. کاش میرے یہ بچے نہ ہوتے تو میں بھوک برداشت کرتی, اللہ کے لیے دنیا سے چلی جاتی, لیکن ان بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کیا ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ اللہ کی نافرمانی. اس نوجوان کے دل پر اثر ہوا. وہ بھی تھا دل رکھنے والا, وہ بھی تھا مسلمان, لیکن تھا فاسق, تھا فاجر, گناہ کا دل دادا تھا, گناہوں کا شوق اس کے سینے کے اندر پیوست تھا. جب اس نے کہا کہ تم اس رب سے اتنا ڈرتی ہو تو جاؤ یہ پیسہ لے جاؤ, میں بھی اپنے رب سے. باتوں کا اثر ہوتا ہے, دل سے جب کچھ نکلتا ہے نا تو باتوں کا اثر ہوتا ہے. اس نوجوان نے توبہ کیا. جب وہ بیوہ عورت جانے لگی تو کہنے لگی کہ اللہ تم کو جہنم اور دنیا کی آگ سے بچا. اس نے دعا کی کہ اللہ تم کو جہنم اور دنیا کی آگ سے تم کو بچا لے. اس نوجوان نے کہا, اس لوہار نے کہا کہ اسی دن سے میں تندور کے اندر, بھٹی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ کا میرے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. تو دیکھ لیجئے, ایک نوجوان اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیا, کوئی چیز مانے نہیں تھی, پیسہ بھی دیا, لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے برائی کو چھوڑ دیا. اللہ نے دنیا کے اندر ایک اس کے ساتھ خاص یہ تحفہ دے دیا کہ جب تک تم دنیا کے اندر رہو گے جہنم کی آگ تو دور کی بات, دنیا کی آگ بھی تمہیں نہیں چھوئے. یہ راز, یہ حقیقت میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو آپ بھی بچیے, اپنے آپ کو بچائیے. تنہائی کے اندر, اجالے کے اندر, مجمع عام کے اندر, وہ رب تو ہر جگہ ہے, وہ رب تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا, وسع کرسیہ السماوات والارض. اسی آیت کے اندر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہم اور آپ تو سو جاتے ہیں, ماں باپ تو سو جائیں گے, موبائل کے ذریعے آپ بند کمروں کے اندر ہر طرح کی برائی کریں گے, لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے. نہ اسے نیند آتی ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, بس اللہ معاف کر رہا ہے, آپ کو چھوڑا ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ متقی بنیے, پرہیزگار بنیے, اپنے
اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کیجئے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تنہائی پاک ہو، جو رب سے ڈر کر زندگی گزارتا ہو، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا چہیتا ہے، نبی علیہ السلام کا وہ لاڈلا ہے. آپ کوشش کیجئے گا کہ اللہ ہم کو نیک بنا دے، ہم کو متقی بنا دے، ہم کو پرہیزگار بنا دے. رمضان کے ایام میں آپ اللہ سے ڈر کر، ظاہر گھروں کے اندر سب کچھ تھا، حلال چیزیں تھی، بیوی بھی حلال، فریج کے اندر حلال چیزیں، تو اس رب سے ڈر کر آپ حلال چیزوں سے بچ گئے، تو کیا غیر رمضان میں آپ حرام سے نہیں بچ پائے؟ آپ کے اختیار میں ہے. جب آپ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ میرا رب تیرا حکم ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں حلال کا استعمال نہیں کروں گا، تو رمضان کے بعد آپ حرام سے اسی رب کے لیے جب بچ جائیں گے تو آپ ولی بن جائیں گے. جس دن سے، آخری بات، وقت بھی ہونے جا رہا ہے، جس دن سے یاد رکھیے گا علم اور ارادے سے آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے. علم جانکاری ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور دل کے اندر ارادہ ہے کرنے کا، تو علم اور ارادے سے آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اسی دن سے آپ کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ دے دے گا، آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو دے دے گا. علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں گے. علماء نے لکھا ہے، اللہ کے خاص بندوں نے لکھا ہے کہ یہی وصف ہے، اسی بنیاد پر یہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھا جاتا ہے، اور فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں وصف اس کے اندر رکھا ہے، برائی کا بھی جذبہ ہے اور اچھائی کا بھی جذبہ ہے، لیکن اس تقوی کی بنیاد پر، اپنے اس رب کی رضا کے لیے اور ڈر اور خوف کی بنیاد پر جو خواہشات نفس اس کو دبا دیتا ہے. صحابہ نے یہی تو کیا. قرآن کا نزول ہوا، اسلام کا نزول ہوا، نبی علیہ السلام نے پیغام سنایا، شراب آج سے حرام، قد حرمت، شراب آج سے حرام. وہ جن کے دلوں کے اندر شراب کی محبت گھٹیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آج سے شراب حرام. صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، جن کا دھندا تھا، کتابوں کے اندر آتا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، وہ پیغام آپ کو سنا رہا ہوں کہ مدینے کے نالیوں کے اندر جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، اس طرح نالیوں میں شراب بہنے لگا. کیا دل تھا، کیا جذبہ تھا. اسی بنیاد پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ قیامت تک کے لیے عرب کا کلچر نہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 1450 سال بعد یہ ڈمرا کے نوجوان عرب کے کلچر کو دیکھنا نہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو دیکھنا، ان کی زندگی کو دیکھنا. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جن کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. ان کے وہ جذبات تھے. اسلام کا نزول ہوتا، قرآن کا کوئی بھی حکم نازل ہوتا، فوراً سمعنا و اطعنا، اپنے آپ کو جھکا دیتے، آگے نہیں دیکھتے، پیچھے نہیں دیکھتے، کون کہہ رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے. اللہ کا حکم آ گیا، آج سے شراب نہیں پینا ہے، تو ہمیشہ کے لیے توبہ. جو مال تھا اس کو بیچ سکتے تھے، لیکن بیچنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ نالیوں کے اندر کیا کر دیا، بہا دیا. اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں انقلاب. آپ بھی انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ آپ کو بھی قبول کر لے، ہمیں بھی قبول کر لے. تو آج کی عید کا پیغام زیادہ کچھ نہیں، بس کہ اپنے دل کے اندر آپ اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے. نوجوانوں، ایک بڑا انقلاب آنے والا ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، چیزیں چھانٹتے ہیں، ایمان والوں کی چھٹیا ہوگی، فساق کی چھٹیا الگ ہوگی. لہذا انقلاب آئے گا اور دنیا کا عالم اسی کے اثرات وہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قرب قیامت بڑی بڑی لڑائیاں اور جنگیں ہوں گی، اور ان لڑائیوں کے اندر مسلمانوں کی چھٹیا ہوگی، ایمان والوں کی چھٹیا ہوگی. تو آپ جب بھی تنہائی کے اندر دعا کیجئے گا، یہ دعا کیجئے گا، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما لیجئے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول کر لیجئے گا. ورنہ ایک چھوٹی بات
جب دجال نکلے گا بڑا فتنہ ہوگا. مکہ اور مدینہ کے اندر داخل تو نہیں ہوگا، لیکن مکہ اور مدینہ فرشتے گیٹ بنا دیں گے. لہذا اس گیٹ پر کھڑے ہو کر جب ایک آواز لگائے گا تو کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر ہے کہ مکہ اور مدینہ سے 70 ہزار لوگ اس کے پیچھے نکل کر چلے جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ ظاہراً دیکھنے میں مسلمان نظر آئیں گے لیکن اندر سے ان کا ایمان نہیں ہوگا. تو اس فتنے کے پیچھے وہ نکل کر چلے جائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے ایمان رہے گا تو اللہ اس بنیاد پر ہماری حفاظت فرمائے گا، ورنہ فتنے اتنے آئیں گے کہ بس ایمان انسان کا ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر جہنم کا انسان ایندھن بن جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے. اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں. جو بھی طریقہ ہے، آج سعودی میں کیا ہو رہا ہے، نہیں، آپ کو کسی بھی مسئلے کے تعلق سے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، آپ کی زمین پر مستند عالم میں خود ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا وہ طریقہ غلط ہے. کبھی موبائل کے چکر میں مت پڑیے گا. بڑے بڑے فتنے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے، ایمان سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو کافر اور مشرک بنایا جا رہا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. دودھ اور پانی نہیں، صرف دودھ استعمال کیجئے. شراب اور دودھ نہیں، صرف آپ دودھ کا استعمال کیجئے. اس لیے اسلام کے ساتھ کسی دوسری چیزوں کی ملاوٹ بالکل اللہ کو پسند نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن نے صاف کہہ دیا ہے، اس پاک رب نے صاف کہہ دیا ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو تم اگر پسند کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. تمہارا وہ عمل مردود ہو جائے گا، تمہارا وہ عمل بیکار ہو جائے گا. لہذا صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کے اصول اور آپ کے سامنے علماء ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اعلان کیا تھا کہ 8 بجے نماز شروع ہو جائے گی. صرف 2 منٹ میں آپ نماز کا طریقہ سن لیجئے. اور بہت سارے لوگ بعد میں آتے ہیں، یہاں عیدگاہ کے فنڈ میں جو چندہ ہو رہا ہے، اگر 5 منٹ تاخیر ہوتی تو آپ برداشت کیجئے گا. نماز کے بعد 1-2 بات، خطبے کے بعد بھاگنے کی کوشش مت کیجئے گا. تو میں توجہ آپ کو چاہوں گا. لیکن جو پیغام میں دیا ہوں، ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، کون رہے یا نہ رہے، لیکن آپ اپنی تنہائی کو، جوانوں اپنی جوانی کو پاک کر لیجئے. اللہ آپ سے کام لے گا. ظاہر فرشتے و آسمان سے نہیں آئیں گے، اللہ آپ ہی سے اٹھائے گا. مثبت سوچ کے ساتھ ہم معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور جوانی کو پاک کیجئے تاکہ اللہ آپ کو قبول کر لے.